السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کے تجوید و قرات کے نئے لیسن کے ساتھ، نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ آج جو ہم نے مخارج اور صفات پڑھے ہیں، صفات لازمہ متضادہ، صفات لازمہ غیر متضادہ، آج ہم انشاءاللہ ان کا اجرا کریں تاکہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ہم نے حروف کے اندر ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے۔ میں آپ کو واپس یہ چلتا ہوں، یہ دیکھیے مخارج ہیں۔ مخارج آپ کو 17 مخارج پڑھائے تھے، 29 حروف، یہ 29 حروف ہے، یہ 17 مخارج اور 5 وہ اصول مخارج ہیں جہاں پر مخارج قائم ہیں جسم کے جن اعضاء پر، اور وہ یہ 5 اعضاء ہیں، اور یہ جس طرح وہاں سے نکالتے ہیں وہ سارا طریقہ ہے۔ اور جسمانی 5 اعضاء کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو مخارج کی ادائیگی میں معاونت کرتی ہیں، ان میں لحاظ ہے، تالو ہے، اسی طرح یہ دانت ہیں، داڑیں ہیں، یہ معاونت کرتی ہیں۔ نکلتی حروف کہاں سے ہیں؟ حروف مدہ خلائے دہن سے نکلیں گے، حروف حلقی حلق سے نکلیں گے، اور زبان سے جو مخارج نکلیں گے وہ ہیں حروف لحاتیہ، شجریہ، حافیہ، طرفیہ، نطعیہ، لثویہ اور صفیریہ، یہ زبان سے نکلیں گے۔ ہونٹوں سے نکلیں گے حروف شفویہ، اور خیشوم یعنی ناک کی ہڈی سے نکلے گا غنہ۔ تو یہ تھے وہ 17 مخارج، آپ نے ان کو اسی طرح یاد کرنا ہے۔ مثلا دیکھیں، مخرج نمبر 1 سے شروع کریں گے۔ مخرج نمبر 8 ہے جی، یہ آپ یہاں پہ آئیں گے، مخرج نمبر 8 حافہ لسان یعنی زبان کی کروٹ، یعنی حافہ لسان کا ترجمہ آ گیا زبان کی کروٹ۔ کیسے نکلے؟ یہ معاملت ہوگی اذراس علیہ، کسے کہتے ہیں؟ یعنی اوپر کی داڑوں کی جڑ سے لگے تو اس سے ضاد نکلے گا، اس حرف کو حافیہ کہتے ہیں۔ مخرج نمبر 13 زبان کی نوک، سامنے والے دانتوں کو کہتے ہیں ثنایا علیہ۔ ثنایا علیہ کا کنارہ جب مسوڑوں کے قریب کے ساتھ لگے اس سے سا زال وا نکلتا ہے۔ اس طرح آپ نے یہ 17 مخرج یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد آگے آئیں، دوسرا حصہ ہے صفات۔ صفات صفت کی جمع ہے۔ آپ نے تجوید میں پڑھا تھا کہ تجوید کی تعریف ہے ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا اور ان کی تمام صفات کو ادا کرنا۔ تو صفات صفت کی جمع ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں، صفات لازمہ، صفات عارضہ۔ صفات لازمہ ایسی صفات جو حروف میں ہر وقت ظہوری ہوں، اور صفات عارضہ ایسی صفات جو کبھی پائی جائیں اور کبھی نہ پائی جائیں۔ اچھا، اب اس کے آگے ہم چلیں گے۔ صفات لازمہ کی پھر اقسام ہیں۔ صفات لازمہ کی 2 اقسام ہیں۔ پہلے تو صفات کی 2 اقسام تھیں نا، صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ اب صفات لازمہ کی 2 اقسام ہیں، صفات لازمہ متضادہ، صفات لازمہ غیر متضادہ۔ صفات لازمہ متضادہ جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہوں، صفات لازمہ غیر متضادہ جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد نہ ہوں۔ لگا دوں۔ اچھا، اب ہم اس کے آگے چلیں گے۔ 10 صفات لازمہ متضادہ ہیں۔ اچھا، اچھا، اب دیکھیں
یہ صفات لازمہ متضادہ ہیں۔ ہمس اس کی ضد کا نام ہے جہر، شدت اس کی ضد کا نام ہے توسط، اور رخاوت شدت کی ضد ہے رخاوت، اصطلاح اس کی ضد ہے استفاد، اطباق اس کی ضد ہے انفتاح، اطلاق ہے اس کی ضد ہے اسمات، یہ اسمات ہے لفظ۔ تو یہ آپ نے یاد کس طرح کرنا ہے؟ مثلا اطباق اس کا معنی ہے چپک جانا، زبان کا درمیان تالو سے چپک جائے تاکہ حروف بہت زیادہ پر پڑے جائیں۔ یعنی اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ حروف کو پر کیسے کرنا ہے، یعنی زبان کو تالو کی طرف اٹھائیں گے تو حروف پر ہو جائیں گے، موٹے ہو جائیں گے، اگر تالو سے نیچے رکھیں گے، کھلا رکھنا انفتاح، زبان کا تالو درمیان تالو سے کھلا رہے تاکہ حروف بہت زیادہ پر نہ ہوں، تو اطباق کی ضد انفتاح ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ آگے آ جانا ہے، یہ ہے صفات لازمہ غیر متضادہ، یہ میں نے کل پڑھایا تھا، یہ 7 ہیں۔ صفت نمبر 1 قلقلہ ہے، صفت نمبر 2 مشابہت تکرار ہے، صفت نمبر 3 تفشی ہے، صفت نمبر 4 صفات ہے صفیر ہے، صفت نمبر 5 استطالت ہے، صفت نمبر 6 لین ہے، صفت نمبر 7 غنہ ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ ان صفات کا ہم نے کس طرح ہم نے ان کو یہ دیکھیں، کئی حروف ایسے ہیں کہ جن کا مخرج ایک ہے، جن کا مخرج ایک ہے، متحد فی المخرج حروف کی تمیز، جن حروف کا مخرج ایک ہو ان میں امتیاز صفات لازمہ سے ہوتا ہے۔ اب دیکھیے یہ ہے صفات، یہ ایک حرف کے حروف ہیں، یہ حمزہ اور ہا، حمزہ اور ہا یہ اقصا حلق سے نکلتے ہیں۔ اب ان کو جدا کیسے کریں گے؟ کہتے ہیں حمزہ کو ہا سے رخوت اور شدت سے امتیاز ہوتا ہے۔ مثلا کیسے؟ فحثہ شخص سکت، یہ حروف محموسہ ہیں، تو ہا اس میں ہے تو حمزہ میں کیا ہوئی؟ جہر، یعنی ہا میں ہمس ہے اور حمزہ میں جہر ہے۔ اسی طرح ہا میں ہا میں رخوت ہے اور حمزہ میں شدت ہے، اجیدو کا قطع بتا، یہ تو ان دونوں میں۔ آگے استفال اور انفتاح میں یہ اکٹھے ہیں۔ اچھا اب آگے آ جائیں، یہ ہے عین اور ہا، ان کا مخرج بھی ایک ہے۔ عین کو ہا سے کون سی صفت جدا کرتی ہے؟ دیکھیے فحثہ شخص سکت، ہا میں ہمس ہے اور عین میں جہر ہے، آگے ہا میں رخوت ہے اور عین میں توسط ہے۔ تو آگے پھر اگلی صورت میں یہ جو ہیں یہ اگلے مخرج میں غین اور خا ہے۔ دیکھیں غین اور خا کا مخرج ایک ہے، غین کو خا سے کون سی صفت جدا کرتی ہے؟ دیکھیے فحثہ شخص سکت، خا میں ہمس ہے، غین میں جہر ہے، اور آگے توسط میں رخوت، شدت کی ضد ہے رخوت، رخوت میں دونوں اکٹھے ہیں۔ اچھا استعلاء میں دونوں اکٹھے ہیں، اطباق میں دونوں اکٹھے ہیں، اور آگے اسمات میں بھی دونوں اکٹھے ہیں۔ یعنی ان کا فرق کہاں پہ ہوا؟ ہمس میں خا میں ہمس ہے اور غین میں جہر ہے، باقی 5 صفتوں میں یہ اکٹھے ہیں۔ اس طرح آپ نے پھر اگلا مخرج پکڑنا ہے حروف شجریہ، جیم شین یا۔ یہ باقاعدہ جب آپ اگلی کتاب پڑھیں گے نا فوائد مکیہ، تو اس میں ایک چیپٹر آتا ہے حروف کو کون سی صفات ہیں جو حروف کو آپس میں سے جدا کرتی ہیں، تو وہاں پہ زیادہ عبارت فارسی کی ہے، تو میں نے ان چیزوں کو یہاں پہ آپ کے آسانی کے لیے میں نے آپ کو یہ سامنے لایا ہوں اس چیپٹر میں۔ تو اس میں نے تمام چیزیں جو ہے نا یہ میں صحیح نہیں لکھی، میں نے ہو سکتا ہے میں کچھ غلط بھی لکھی ہوں، تو آپ نے اپنے دماغ سے دیکھنا ہے کہ اس کتاب میں کون سی صفت صحیح ہے اور کون سی غلط ہے۔ مثلا جیم شین یا، ان کا مخرج ایک ہے، ان کو جدا صفات نہیں کرنا ہے۔ پہلے لیں جیم اور شین کو، فحثہ شخص سکت، شین میں ہمس ہے اور جیم میں جہر ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جیم میں شدت ہے اور شین میں
یہ وہ ہے رخوت ہے. اسی طرح جیم میں قلقلہ ہے، شین میں تفشی ہے. اچھا پھر اس کے بعد ہم شین یہ آ جائے گی آگے، جیم اور شین کو کون سی چیز آپس میں سے جدا کرتی ہے؟ شین کو یا سے کون سی صفت آپس میں جدا کرتی ہے؟ فَاسْتَحُوا شَخْصٌ سَكَتَ، شین میں ہمس ہے اور یا میں جہر ہے. آگے شین میں دونوں میں آگے رخوت ہے اور آگے دونوں اکٹھی ہیں. یا میں مد ہے اور شین میں تفشی ہے، غیر متضادہ میں سے. تو اسی طرح آپ نے ان کو نکالنا ہے. تو اب آئیے ہم اس کا اجرا کس طرح کریں گے. دیکھیے حروف ہیں 29. ہم سب سے پہلے لیتے ہیں الف کو. ہاں جی، الف کا مخرج کون سا ہے؟ الف کا مخرج کون سا ہے؟ یہ الف کا مخرج ہے جوف دہن، منہ کے اندر خالی حصہ. اس سے حروف مدہ الف واو یا نکلتے ہیں. تو الف جو ہے یہ ہوا جوفیہ، الف حرف جوفیہ ہے. اس میں صفت کون سی پائی جاتی ہے؟ اب دیکھیں گے آپ، فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ، اس میں الف نہیں ہے تو پھر اس کی ضد جہر ہوگی. اجد قطم بکت، اس میں شدت نہیں ہے الف میں تو اس کی ضد رخوت ہوگی. استفال میں کٹھے ہیں، انفتاح میں کٹھے ہیں اور آگے غیر متضادہ میں جا کر یہ الف میں مد آئے گی، مدیت، صفت مدیت اگر وہاں پہ میں نے بیان کی ہے. اسی طرح اس کے بعد آپ آئیں گے آگے با میں. جی با کا مخرج کون سا ہے؟ با کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کا تری والا حصہ. با حروف شفوی ہے. تو با میں صفت کون سی ہوئی؟ با میں صفت ہے ہمس کی ضد جہر ہے، کیونکہ ہمس کا مجموعہ ہے فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ، اس میں با نہیں ہے پھر اس کی ضد جہر ہوگی. اگلے جوڑے میں اجد قطم بکت، اجد کا قطب تھا، جیم ہے، اس میں شدت ہوگی. اگلے جوڑے میں استلا اور استفال میں خص ضغط، اس میں جیم نہیں ہے. ہم جین کی بات کر رہے تھے، ہم با کی بات کر رہے تھے. پھر چلتے ہیں واپس. با کا مخرج کیا ہے؟ حروف کی تری، دونوں ہونٹوں کی تری والا حصہ، یہ حروف شفوی ہے. اور با میں صفت کون سی ہے؟ جہر ہے. فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ میں با نہیں ہے. اور اگلے جوڑے میں اجدو کا قطبتہ میں شدت ہے با، اور اس کے اگلے جوڑے میں استلا اور استفال میں خص ضغط میں با نہیں ہے تو اس کی ضد وہاں پر استفال ہوگی. اس کا اگلا جوڑا اطباق اور انفتاح، اس میں با نہیں ہے، اس کی ضد انفتاح ہوگی. اس کا اگلا جوڑا اسمات اور اذلاق، اذلاق کا مجموعہ فر من لب، اس میں با ہے تو اس میں صفت اذلاق ہوگی. تو غیر متضادہ میں ہم جائیں گے تو غیر متضادہ میں با میں قلقلہ پایا جاتا ہے. اب اس کے آگے چلیے، آگے ہے تا. تا کا مخرج کون سا ہے جی؟ تا کا مخرج آپ مخارج میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، لیکن دیکھنا نہیں ہے، آپ نے اپنے دماغ سے اس کو حل کرنا ہے. ہاں جی تا یہ ہے، آپ نے بیان کرنا ہے جی تا. میں کوئی پوچھ سکتا ہے ہاں جی تا کا مخرج بیان کرے اور اس کی صفات بیان کرے. جی تا کا مخرج ہے زبان کی نوک ثناء اولیاء کی جڑ کے ساتھ لگے، یہ حروف نطعیہ میں سے ہیں. اس کے ساتھی کون سے حروف ہیں؟ اس کے ساتھی ہیں تا دال طا. تو ان میں صفت کون سی پائی جاتی ہے؟ آپ کہیں گے اس میں صفت ہے تا میں یہ ہمس ہے، جہر نہیں ہے. اگلی صفت اس میں جی تا شدت ہے. اس سے اگلی صفت کیونکہ رخوت یہ اصطلاح میں نہیں ہے اور توسط میں بھی نہیں ہے. استفال میں، جب اصطلاح میں نہیں ہے تو یہ پھر استفال میں ہوگی. اطباق اور انفتاح میں، جب یہ اطباق میں نہیں ہے تو یہ انفتاح میں ہوگی. جب یہ اطلاق میں نہیں ہے تو یہ اسمات ہوگی. اور اس سے اگلے جوڑے میں آگے کہاں تا میں غیر متضادہ میں سے تا میں کوئی صفت نہیں پائی جا رہی. چلیے پھر واپس چلتے ہیں. تا کے بعد حرف ہے سا. ہاں جی سا کا مخرج بیان کریں تو آپ یہاں آئیں گے. سا کا مخرج کدھر ہے؟ دیکھیے یہ ہے تھا. ہاں جی سا کا مخرج ہے زبان کی نوک ثناء اولیاء کنارہ جو مسوڑوں کے قریب کے ساتھ لگے، اس سے سا دال غا نکلتے ہیں. یہ حروف لثویہ میں سے ہیں. اس میں سے صفات لازمہ متضادہ میں سے کون سی صفت پائی جائے گی؟ تو آپ یہاں پہ اپنے دماغ سے پوچھیں گے. تو سا میں ہمس ہے فحثہ،
اس میں ہمس پائی جاتی ہے۔ ہاں جی، اگلے جوڑے شدت، توسط اور رخاوت میں کون سی ہے؟ شدت میں بھی نہیں ہے، رخوت میں بھی نہیں ہے، تو لازماً پھر یہ رخاوت میں ہوگی، یہ رخوہ ہے جی۔ استراء اور استفال میں کون سی ہے؟ یہاں پہ نہیں ہے تو پھر صفت استفال ہوگی۔ اطباق اور انفتاح میں کون سی ہے؟ اطباق میں نہیں ہے تو پھر انفتاح میں ہے۔ اطلاق اور اسمات میں کون سی ہے؟ جب یہ اطلاق میں نہیں ہے تو یہ اسمات میں ہے۔ تو غیر متضادہ میں سے سا کس میں ہوگی؟ تو آپ دیکھیں گے اس میں سے سا کسی میں نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر ہم واپس چلیں گے، اس سے اگلا حرف جو ہے وہ ہے جیم، یہ ہے جی جیم۔ ہاں جی، جیم کا مخرج بیان کریں۔ جیم مخرج نمبر 7 ہے۔ زبان کا وسط لسان، زبان کا درمیانی حصہ تالو کے درمیانی حصے سے لگے، اس سے باقی اس کے دو ساتھیوں کے ساتھ جیم شین یا، یہ ان کو حروف شجریہ کہتے ہیں۔ ہاں جی، ان میں صفات کون سی پائی جاتی ہے؟ آپ کہیں گے جی، دیکھیں گے ادھر آ کر اپنے دماغ سے کہ جیم میں صفات کون سی ہے؟ ہمس میں تو نہیں ہے، تو پھر کہاں ہوگی؟ جہر میں ہوگی۔ شدت میں ہے جی، یہ شدیدہ ہے، تو توسط میں تو نہ ہوئی، نہ رخوت میں ہوئی، یہ شدیدہ ہے۔ اصطلاح میں ہے جی، نہیں ہے جی، پھر کہاں ہوگی؟ استفال میں ہوگی۔ اطباق میں ہے جی، نہیں ہے، کہاں ہوگی؟ انفتاح میں ہوگی۔ اطلاق میں ہے جی، نہیں ہے، کہاں ہوگی؟ اسمات میں ہوگی۔ اور غیر متضادہ میں یہ کہاں جائے گی؟ اب دیکھیں، یہ غیر متضادہ ہے۔ غیر متضادہ میں جیم کہاں پہ ہے؟ غیر متضادہ میں جیم کہاں پہ ہے؟ ہاں جی، غیر متضادہ میں صفت مقلقل ہے، اس میں قلقلہ، حروف قلقلہ میں یہ شمار ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ پھر ہم واپس جائیں گے، جیم کے بعد ہے ہا۔ ہا، یہ ہے جی ہا، مخرج نمبر 3 ہے۔ وسط حلق، حلق کا درمیانی حصہ، عین اور ہا دونوں یہاں سے نکلتے ہیں۔ صفت ان میں کون کون سی پائی جائے گی لازم متضادہ میں سے؟ ہاں جی، صفت اس میں پائی جائے گی ہا میں ہمس، اگلے جوڑے میں ہا میں ہے رخوت، اس کے اگلے جوڑے میں استفال ہے، اس کے اگلے جوڑے میں انفتاح ہے، اس کے اگلے جوڑے میں اسمات ہے۔ اور غیر متضادہ میں کون سی صفت پائی جائے گی؟ یہ دیکھیے، غیر متضادہ میں ہا میں کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اگلا حرف ہے خا۔ خا مخرج نمبر 4 ہے اس کا، خا کا مخرج نمبر 4 ہے۔ تو مخرج نمبر 4 کہاں ہے؟ ادنا حلق، حلق کے منہ کے قریب والا حصہ، اس سے غین اور خا نکلتے ہیں۔ صفات لازمہ متضادہ اس میں سے کون پائی جائے گی؟ آپ یہاں پہ آ جائیں گے، خا۔ ہاں جی، خا محموسہ ہے، پھر خا رخوہ ہے، پھر خا مستعلیہ ہے، پھر خا منفتحہ ہے، پھر خا مسمتہ ہے۔ اور غیر متضادہ میں سے خا کسی میں نہیں پائی جاتی۔ چلے آگے چلتے ہیں پھر واپس ہم، دال۔ دال کا مخرج کون سا ہے جی؟ ہاں جی، مخرج نمبر 12 ہے۔ زبان کی نوک ثناء اولیاء کی جڑ کے ساتھ لگے، اس سے تا دال طا نکلتے ہیں، یہ تالو کے نچلے حصے کے ساتھ لگتے ہیں، ثناء اولیاء کے اوپر، داڑوں ثناء اولیاء کے مسوڑوں کے ساتھ اوپر، تو اس جگہ کو نطا کہتے ہیں، تو یہ حروف نطعیہ ہے۔ ان میں صفات کون سی پائی جاتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، دال ہمس میں نہیں ہے تو پھر جہر میں ہے، شدت میں ہے اجد قطن بقت، اصطلاح میں نہیں ہے تو پھر استفال میں ہے، اطباق میں نہیں ہے تو پھر انفتاح میں ہے، اطلاق میں نہیں ہے تو پھر اسمات میں ہے۔ اور غیر متضادہ میں کہاں پہ ہے؟ یہ غیر متضادہ میں یہ قلقلہ ہے۔ چلیے جی، اب ہم اگلے حرف میں چلتے ہیں۔ تو اس طرح آپ نے یہ سارے الف سے لے کر یا تک سارے حروف کو جب آپ اس طرح اس کا اجرا کریں، اس کو کہتے ہیں اجرا، جب اجرا کریں گے تو آپ کو مخارج بھی یاد ہوگے اور صفات جو ہیں ان کے اوپر بھی آپ کو اعتماد ہوگا، فوراً پتہ چل جائے گا اس حرف میں کون سی صفت ہے۔ ہاں جی، ذا کا مخرج نمبر 13 ہے۔ زبان کی نوک ثناء اولیاء کا کنارہ جو مسوڑوں کے قریب کے ساتھ لگے، سا زال وا، زال کے دو ساتھی ہیں سا اور وا، مسوڑے کو عربی میں لسا کہتے ہیں، یہ حروف لسویہ ہیں۔ ہاں جی، ان میں صفت کون سی پائی جائے گی متضادہ میں؟ صفت متضادہ میں زال میں جہر ہے، کیونکہ آواز جاری رہتی ہے، سانس جاری رہتا ہے، اس میں آواز بھی جاری رہتی ہے تو پھر رخوت ہے، یہ باریک ہے تو پھر استفال ہے، اور یہ بھی بہت زیادہ باریک نہیں ہے، یعنی باریک تو ہے تو پھر انفتاح ہے اس میں۔
پھر یہ اپنے مخرج سے جماؤ کے ساتھ ادا ہوتی ہے تو یہ مسمتا ہے، اور اس کے آگے غیر متضادہ میں ذال کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے آگے ہے را، یہ دیکھیے را کا مخرج کون سا ہے، یہ ہے جی را کا مخرج نمبر 11 ہے، زبان کا کنارہ مائل بپشت ثنایا الیہ کی جڑ کے ساتھ لگے، ار ار ار، یہ اس کو حروف طرفیہ اس لیے کہتے ہیں کہ زبان کے کنارے سے طرف لسان، عربی میں طرف لسان، اردو میں زبان کا کنارہ، یہ حروف طرفیہ ہے۔ اس میں صفت کون کون سی پائی جاتی ہے، آئیے صفات متضادہ میں دیکھتے ہیں۔ را میں فحستہ شخص سکت، حمس نہیں ہے تو پھر جہر ہے، پھر اجد قتم بقت میں بھی نہیں ہے تو پھر توسط میں ہے لنومر، اس میں یہ حروف متوسطہ میں سے ہے۔ استعلاء میں نہیں ہے، یہ عرف بریک ہے، یہ استفال ہے۔ اطباق میں بھی نہیں ہے، یہ منفتحہ ہے۔ اطلاق میں ہے فر من لب، یہ ہونٹوں کے کناروں سے آسانی سے ادا ہوتا ہے۔ اور غیر متضادہ میں کہاں ہے، ہاں غیر متضادہ میں یہ مشابہت تکرار ہے، مشابہت تکرار، یعنی اس کی ادائیگی میں زبان لرزتی ہے، کانپتی ہے، زبان میں ایک راشا سا پیدا ہوتا ہے، جیسے ار ار ار، اس سے بچانا ہے، ار یہ نہیں کرنا، ار ار، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں ہم، مخارج میں چلیں۔ اب اس کا اگلا حرف ہے را، زا، زا، ہاں جی زا حروف صفیریہ میں سے ہے۔ آپ اتنی بات بھی کہہ سکتے ہیں، پورا مخرج بیان کریں تو بہت اچھی ہے، کہ پوچھتے ہیں ہاں جی زا کا کون سا مخرج ہے، تو آپ کہیں گے جی زا حروف صفیریہ میں سے ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ مخرج نمبر 14 ہے، زبان کی نوک ثناء سفلی اور ثناء علیہ کے باہم ملنے سے زا سین صاد نکلتے ہیں۔ اس کے باقی جو ہم جنس حروف ہیں سین اور صاد ہے، اور یہ کہاں سے صفات ان میں کون سی پائی جاتی ہے، متضادہ میں زا میں حمس نہیں ہے تو پھر اس میں جہر ہوئی، کیونکہ سانس جاری رہتا ہے۔ ہاں جی سانس جاری رہتا ہے، اچھا زا فحستہ شخص سکت، جہر ہے اس میں، پھر اس میں شدت اور توسط نہیں ہے تو رخاوت ہے، استعلاء نہیں ہے تو پھر استفال ہے، اطباق نہیں ہے تو پھر انفتاح ہے، اطلاق نہیں ہے تو پھر اسمات ہے۔ آگے چلتے ہیں غیر متضادہ میں۔ یہ کوئی بچہ پھر آج ہمیں تنگ کر رہا ہے، یہ کون ہے جس کے میں پھر آپ کا یہ اچھا جی زا میں غیر متضادہ میں سے کون سی ہے، سفیر، اس میں سیٹی ادائیگی کے وقت سیٹی پیدا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آئیے واپس چلتے ہیں۔ ہاں اب اسی طرح آپ نے اب زا کا ہم نکالیں گے کہ زا کا مخرج کون سا ہے، تو زا کا مخرج ہے وہاں پر بھی زا سین صاد، زبان کی نوک ثناء علیہ کا کنارہ ما اتصال ثناء علیہ کے، ما اتصال ثناء علیہ کے، تو جب ثناء علیہ کے ساتھ یہ لگے گا ثناء سفلا اور ثناء علیہ کے ساتھ، اس میں ایک آواز مثل تیز سیٹی کی پیدا ہوگی، جب مثل تیز سیٹی کی آواز پیدا ہوگی تو یہ حروف صفیریہ میں سے ہوا۔ تو اس میں صفات کون سی پائی گئیں، ان صفات پائی جاتی ہیں پہلے جو صفات متضادہ ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ فحستہ شخص سکت، اب میں آپ کو دیکھ کر نہیں بلکہ آپ اپنے ذہن سے بھی سوچیں کہ اس میں حمس نہیں ہے تو پھر جہر ہے، اجید قتم بقت، شدت نہیں ہے تو پھر رخوت ہے، خص ضغط قو، استعلاء نہیں ہے تو پھر استفال ہے، صاد ذات اطباق نہیں ہے تو پھر انفتاح ہے، آگے فر من لب، اطلاق نہیں ہے تو پھر اسمات ہے۔
تو اس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ کہ یہ یا تک ہم نے اسی طرح. ہاں جی کامران صاحب آپ موجود ہیں؟ جی 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 استاد جی موجود ہوں. ہاں آپ کی سمجھ آ رہی ہے؟ الحمدللہ قاری صاحب پہلے تو نہیں آ رہی تھی، جب یہ آپ نے یہ جیم پہ گئے ہیں نا اس وقت مجھے صحیح سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے، اور میرے اندر ایک بات یہ آئی ہے کہ اس کو ہم یاد کریں گے تو پھر ہی ہمیں مزہ آئے گا. اور ہاں پرانی اب یاد میں آپ کریں کو گے. یاد اس میں طرح سوچ کراتا ہوں رہا نا، تھا. آپ لام کا مخرج بیان کریں اور اس کی صفات بیان کریں، کوشش کریں. میں آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہوں. حافظ ذیشان صاحب جی آپ بھی دیکھیں، زبان اس کا لام کا مخرج ہے زبان کا کنارہ اور تھوڑا سا حصہ ہافا، جب سنایا سے ضاحک تک کے مسوڑوں کے ساتھ لگے، یہ حروف ترفیہ میں سے ہے. اس میں صفات کون سی پائی جاتی جی ہیں؟ دیکھیے اس میں جہر ہے، ہمس میں جی اس میں اس میں توسط ہمس ہے، میں دیکھیے ہمس نہیں ہے. اس میں توسط ہے لن عمر، اس میں استفال ہے، لین جی جی ہاں اس میں استفال ہے، اس میں انفتاح ہے، اذلاق کا مجموعہ فر من استخابت میں یدبر، دیکھیں. اس میں اذلاق ہے. اور غیر متضادہ میں سے لام میں کون سی ہے؟ یہ آپ کے سامنے ہے. غیر متضادہ میں سے لام میں کوئی بھی نہیں ہے. اس کے بعد آ جائے گا لام کے بعد آ جائے گا میم. اسی طرح ہم میم کیوں نہیں بیان کریں، ہم یہاں پہ میں آپ سے پوچھتا ہوں شین کا مخرج بیان کریں. شین کا مخرج زبان کا درمیانی حصہ جب اوپر تالو کے درمیان سے لگے، یہ حروف شجریہ میں سے ہیں. اس میں صفت کون کون سی پائی جاتی ہے؟ فحسہ شخص سکت، یہ محموسہ ہے، اور اس کے بعد یہ رخوا ہے، اس کے بعد یہ منفتحہ مستفلہ ہے، پھر اس کے بعد منفتحہ ہے، اور اس کے بعد یہ مصمتہ ہے. اور غیر متضادہ میں سے یہ کون سا میں بول رہا ہوں؟ شین ہے. ہاں غیر متضادہ میں اس میں ایک دفعہ پھر چلیں پیچھے، میرے ذہن میں جیم آ گئی. شین ہی بول رہے ہیں آپ. ہاں ٹھیک ہے، میں پھر ایک بار پیچھے، یہ محموسہ ہے فاستہ شخص سکات، پھر اس میں رخوت پائی جاتی ہے، پھر اس میں استفال پائی جاتی ہے، پھر اس میں انفتاح پائی جاتی ہے، پھر اس میں اسمات پائی جاتی ہے، اور غیر متضادہ میں سے اس میں تفشی پائی جاتی ہے شین. اب آئیے آگے ہم بیان کرتے ہیں فا. فا کا مخرج کیا ہے جی؟ زبان کی نوک اور ثناء اولیاء کی جڑ، زبان کی نوک اور ثناء اولیاء کی جڑ سنایا لیا کے حروف نطعیہ میں سے ہیں. اور اس کے دو ساتھی کون سے ہیں؟ تا اور دال، وہ اس کے ہم جنس ہیں. ان میں صفت کون کون سی پائی جاتی ہے؟ فحسہ شخص سکت، اس میں جہر ہے، ہمس نہیں ہے. اجدو کا قطبتا، اس میں شدت ہے، شدت کے مجموعہ میں ہے. خص ضغط قذ، اس میں یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. اور صاد ضا طا ظا حروف مطبقہ میں سے ہے. انفتاح اس میں نہیں ہے، اور اس میں اسمات ہے. اور غیر متضادہ میں سے اس میں قلقلہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب الحمدللہ. حافظ ذیشان صاحب آپ بیان کریں عین کا مخرج. بڑا آسان ہے. عین کا مخرج ہے وسط حلق، حلق کا درمیانی حصہ، اس سے ہم عین اور ہا نکلتے ہیں. یہ حروف حلقی میں سے ہے. حروف حلقی 6 ہیں، اے نور عین، حمزہ ہا عین ہا خا غین. تو اب اس میں صفات کون سی پائی جاتی ہے عین میں؟ فحسہ شخص سکت، اس میں ہمس نہیں ہے، لیکن جہر ہوئی. اس میں شدت کا مجموعہ ہے اجد کا قطب تھا، جب شدت نہیں ہے تو اس میں توسط ہوئی، توسط کے مجموعے میں ہے لن عمر. پھر یہ حروف مستفلہ میں سے ہے، یہ پر نہیں ہے. حروف مطبقہ میں سے بھی نہیں ہے، یہ حروف منفتحہ ہے، باریک ہے. پھر اس کے بعد حروف مطلقہ میں بھی نہیں ہے، یہ مصمتہ میں ہے. اور غیر متضادہ میں کوئی نہیں. اب آئیں اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. یہاں دیکھیں آپ، اچھا یہ مجھ سے یہ لگ گئی اس میں. قاری صاحب رائٹ کلک کریں، ختم ہو جائے گی. رائٹ کلک کریں، رائٹ کلک، رائٹ کلک. ہاں ٹھیک ہے. ہو گئی. شکریہ. ہم جی آگے جا رہے ہیں. یہ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے، آپ لیٹ آئے ہیں کچھ، میں نے یہ سمجھایا ہے ان کو کہ یہ دیکھیں، یہ سامنے آیا ہے کہ یہ حروف ایسے ہیں جو ایک مخرج کے ہیں.
हरूफ नितइया, हरूफ नितइया, ये पूरा चैप्टर है, आप तजवीदी गाइड में देखेंगे, ये फ़वाइद मक्किया में भी है। वहां से ये इस इबारत से शुरू होते हैं। जब हमने पढ़ी थी फ़वाइद मक्किया तो हमें समझ नहीं आती थी। उसकी इबारत है, फारसी में है, फतह सात इनफिताह फम और सौत के, कसरा सात इनखिफाज फम और सौत के, और जम्मा इंजमाम शफतैन से अदावत, ये इस किस्म की इबारत है। और ये हमें उस वक्त समझ नहीं आती थी, हमने फारसी नहीं पढ़ी हुई थी। तो हमने इस किताब में इसको बड़ी आसानी के साथ ये हमने आपको वही चीज़ यहाँ पे बताई है। वहाँ पे यही चीज़ आती है फ़वाइद मक्किया में कि बताया जी ता को दाल से कौन सी सिफत अदा करती, क्योंकि हरफ इनका मखरज इनका एक है, मखरज एक है, तो जुदा तो सिफात से होंगी ना, तो ता को दाल से कौन सी सिफत अदा करती है। अब यहाँ पे देखें हमने ये सही लिखा है, ये गलत लिखा है। फहत्तहु शख्सुन सकत, ता में हमस है तो दाल से ता को सिफत हमस अदा करती है। अजिदु कतिम बकत में ये इकट्ठे हैं, इस्तिफाल में भी इकट्ठे हैं, इनफिता में भी इकट्ठे हैं, इस्मात में भी इकट्ठे हैं। तो फिर सिर्फ ता को दाल से सिर्फ सिफत हमस जुदा करती है। अब ता को ता से कौन सी सिफत अदा करती है। हाँ, ये अब फहस्तहु शख्सुन सकत, ता में हमस है और ता में जहर है। ता में इस आगे चलिए रिखवत में ये दोनों अजिदु का कतवा बता शिद्दत में इकट्ठे हैं, और ता में इस्तिफाल है, ता में इस्तेला है, और ता में इतबाक है, ता में इनफिता है, और ता में कलकला है। समझा गई ना कि इनको कौन सी सिफात आपस में जुदा करती हैं। ता को ता से। अब दाल को ता से कौन सी सिफत जुदा करती हैं। देखिए फहत्तहु शख्सुन सकत, ये दोनों जहर में इकट्ठी हैं। अजिदु का तिम बकत शिद्दत में इकट्ठी हैं। इस्तिला जुदा करती है, ता में इस्तिला है और दाल में इस्तिफाल है, ता में इतबाक है और दाल में इनफिता है। यहाँ पे मैंने ये देखें, ये लिखा है कलकला जुदा कर दिया, हालांकि कलकला में ये दोनों इकट्ठे हैं। ये गलतियां आपने पकड़नी है किताब में, ये इसलिए रखा हुआ है कि आप अपने जहन से इसके अंदर आके जाके मैंने लिखा हुआ है कि आप देखें कि यहाँ से कौन सी सिफात हैं, यानी गलत को सही आपने इसको अपनी कॉपी पर नोटबुक पर इस गलत को आपने सही तरीके से लिखना है। अब आइए ये जीम शीन या इनका मखरज एक है, इनको इसी तरह आपने जुदा करना है। आगे चलते हैं। अच्छा, हरूफ सफीर को देखते हैं। जा सीन साद, इनका मखरज एक है। हाँ जी कामरान, इसका मखरज बयान करें भाई। किसका कारी साहब? जा का? जा सीन साद, ये हरूफ सफीरिया है ना, मखरज बयान है। जी जी, मखरज ये है कि ये जुबान सनाया या सफली और सनाया उलिया के इत्तिसाल से। सफली कहाँ से आ गया? अपने पास ये लफ्ज बना रही है। कोई और दोस्त बताएगा भाई ये हरूफ सफीरिया का मखरज कौन बयान करेगा आप में से? जुबान की नोक। आगे चलो। जुबान की नोक, सनाया उलिया का किनारा। ओहो, सनाया सफली और सनाया ये जो दांत नहीं है जनाब, सुफला है, सुफली नहीं है। अच्छा देखें, मैं बताता हूँ आपको, इसको याद करें इसी तरह। जुबान की नोक जब सनाया उलिया और सनाया सुफला के आपस में जब वो मिलेंगे, बंद, आप अपने जबड़े को बंद करेंगे, ऊपर वाले और नीचे वाले दांतों को बंद करके जब दरमियान में जुबान रखकर जोर से आवाज निकालेंगे तो एक सीटी सी पैदा होगी। तो इसको आपने याद इस तरह करना है, जुबान की नोक को जब सनाया उलिया और सनाया सुफला के किनारों को मिलाकर दरमियान में जब जुबान को लगाएंगे तो इससे ता सीन साद अदा होंगी। ठीक है, जी जी ठीक। इनको हरूफ सफीरिया कहते हैं। अब देखना है जा को सीन से कहां से जुदाई होती है। जा में जहर है, सीन में हमस है। आगे अजिदु कतिम बका, दोनों में शिद्दत है, दोनों में रिखवत है, दोनों में इस्तिफाल है, दोनों में इनफिता है और दोनों में इस्मात है।
اور دونوں میں سفیر ہے، تو جدائی کہاں سے ہوئی ان کی؟ صرف صفت حمز سے. ٹھیک ہے جی. اب زا کو صاد سے کون جدا کرتا ہے؟ فحسبہ شخص سکت. یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ اکٹھے ہیں، فحسبہ جہر میں اکٹھے ہیں. یہاں پہ وہ غلط ہوئی نا، جس میں کیا آنا چاہیے تھا؟ اجید قطم بکت. شدت میں بھی یہ اکٹھے ہیں، زا سین شدت میں رخوت میں ہیں. تو یہ علیحدہ علیحدہ کہاں ہوئے؟ صاد میں اصطلاح ہے، زا میں استفال ہے. صاد میں اطباق ہے، زا میں انفتاح ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ یہاں پہ ہم نے یہ غلط لکھا ہوا ہے، یہ آپ نے جہر کو یہاں سے نکالنا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں سین کو صاد سے کہاں سے جدائی ملتی ہے؟ یہ اکٹھے ہیں، فحسبہ شخص سکت. اور یہ رخوت میں بھی اکٹھے ہیں. پھر استفال میں صاد میں سین میں استفال ہے، صاد میں اصطلاح ہے، اور سین میں انفتاح ہے، صاد میں اطباق ہے. آگے سفیر میں اکٹھے ہیں. تو اس طرح آپ نے ان کو، اس سے کہتے ہیں اجرا. اور یہ ہم آپ کو کبھی کبھی کرواتے رہا کریں گے، اس سے آپ کی کتاب یاد ہوتی ہے. دیکھیں ابھی تو ہم نے آپ کو یہ کہا ہے نا کہ ان کا مخرج بیان کریں. تو صفات لازمہ میں متضادہ میں سے کون سی صفت پائی جاتی ہے؟ صفات غیر متضادہ میں سے کون سی صفت پائی جاتی ہے؟ اور جب ہم اس سے آگے چلیں گے تو اس کے بعد یہ اور آگے آ رہا ہے، یہ وہ حروف ہیں کہ جن میں صفات عارض تفخیم اور ترقی. اب اس کے بھی آگے چلتے ہیں. میں پہلے آپ کو بتا دوں. ہاں یہ جو اب آ رہی ہیں نا، یہ دیکھیں یہ تفخیم اور ترقی، یہ صفات عارضہ ہیں. تو ہم پھر آپ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ہاں جی صفات عارضہ میں سے کون کون سی پائی جاتی ہے؟ تو آپ کہیں گے جی لام میں پائی جاتی ہے. لام کبھی موٹا بھی ہو جاتا ہے، الف بھی کبھی موٹا ہو جاتا ہے، را بھی کبھی پر ہو جاتا ہے. اس سے آگے یہ غا کے قاعدے ہیں باریک ہونے کے. یہ یہاں بتایا گیا ہے کہ کون کون سے حرف سب سے زیادہ پر ہیں، اس کے بعد کس درجہ کی تفخیم ہے، اس کے بعد کس درجہ کی تفخیم ہے. اس کے آگے چلیں گے، یہ نون ساکن کے حوال ہیں، یہ بھی اس کی صفات عارضہ ہیں. کبھی اس میں ادغام ہوگا، کبھی اس میں نون میں اظہار ہوگا، کبھی اقلاب ہوگا، کبھی اس میں ادغام ہوگا، کبھی اخفاء ہوگا. اسی طرح میم میں چلیں گے تو میم میں بھی کبھی ادغام کبھی اخفاء. تو یہ ان کو ہم کہتے ہیں صفات عارضہ. یعنی یہاں تک جو ہے نا، یہ یہاں تک ہم نے آپ کو صفات لازمہ پڑھائی ہیں، متضادہ غیر متضادہ. اب اس کے آگے جب ہم کل سے ہم آئیں گے تو کل سے صفات عارضہ شروع ہوں گی. صفات عارضہ آپ ایک لفظ یاد کر لیں، اور وہ میں نے لکھا نہیں ہے، آپ سب یاد کر لیں. او یرملان، حافظ ذیشان صاحب بولیں او یرملان. آپ حافظ ذیشان ہیں؟ جی حافظ ذیشان صاحب نہیں ہیں. اچھا آج نہیں آئے، میری نظر تو آئے تھے. اچھا او یرملان، یہ او یرملان یرملان، اس میں کتنے حروف ہیں؟ الف واو یا. یہ حروف مدہ ہو گئے، الف واو یا. ٹھیک ہے نا، الف واو یا، او یا. ٹھیک ہے. آگے را آ گیا، آگے میم آ گیا، آگے لام آ گیا. نون اور میم میں تو آئیں گے نا وہ اخفاء اظہار، اور لام میں لام اسم الجلالہ ہے، او یرملان. اچھا لام میں اسم الجلالہ ہے، نون. اچھا او حمزہ ہے شروع میں، لام کا آگے الف ہے. او میں حمزہ کے قاعدے آئیں گے، حذف اسبات وغیرہ. تو یہ 8 حروف ہیں، او یرملان، او یرملان، 8 حرف ہیں. ان میں صفات عارضہ پائی جاتی ہیں. ان میں صفات کو پوچھے بھئی صفات عارضہ کون سے حروف میں پائی جاتی ہیں، تو آپ نے کہہ دینا ہے او یرملان. ہاں کامران بولو. او یرملان، او یرملان صفات عارضہ او یرملان میں پائی جاتی ہیں. تو عبد المنان ہیں؟ جی جی ہیں. ہاں عبد المنان بولو او یرملان. ہیلو. جی عبد المنان ہے، لیکن اس کا مائک بند ہے، اور بند کیا ہوا اس نے، شاید سن رہا ہو. کہیں غیر حاضر ہوگا نا.
نہیں ادھر ادھر ہی ہے, عرفان تو ہے ویسے بول رہا ہے. میں ادھر ہی ہوں. اچھا او یرملان. اچھا علی جمیل ہیں؟ جی جی کرسا میں ہوں. ہاں بولو او یرملان. صفات دیکھیں صفات لازمہ تو سب حروف میں پائی جاتی ہیں. صفات لازمہ سب حروف میں پائی جاتی ہیں, اور اس کی دو قسمیں ہیں, صفات لازمہ متضادہ, صفات لازمہ غیر متضادہ. اور لیکن جو صفات عارضہ ہیں, آپ نے تجوید کی تعریف میں پڑھا ہے نا, تجوید کہتے ہیں ہر حرف کو اس کے مخرج سے ما جمیع صفات لازمہ اور عارضہ کے ساتھ ادا کرنا. تو صفات عارضہ سب حروف میں نہیں ہوتی, بلکہ وہ 8 حروف میں ہوتی ہیں, اور وہ 8 حروف کون سے ہیں؟ او یرملان. یہ سب بولیں او یرملان. ٹھیک ہے چلو او یرملان, اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے, سب سے پہلے ہم او یرملان میں سے 3 حرفوں کو نکالیں گے, الف لام اور را. الف لام اور را یہ آ گیا, اس میں تفخیم اور ترقیق کا بیان. اب نہیں بولے, اب سنیں بس بات. تفخیم اور ترقیق کا بیان. لام اسم الجلالہ, لام کون سی ہے؟ صرف لام اسم الجلالہ یہاں پر, اور پھر را اور الف. یہ لام را اور الف یہ او یرملان کے اندر یہ تینوں حرف شامل ہیں. پھر نون کے قاعدے آئیں گے, وہ بھی او یرملان میں موجود ہے. پھر میم کے قاعدے آئیں گے, وہ بھی او یرملان میں موجود ہے. اور اس کے بعد او یرملان کے بعد حمزہ کے قاعدے آئیں گے, وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. تو صفات عارضہ یہ 8 حروف جن کا مجموعہ ہے او یرملان میں ہے. تو انشاءاللہ کل ہم تفخیم اور ترقیق کا بیان پڑھیں گے, لام اسم الجلالہ, الف اور را کے قاعدے انشاءاللہ. تو آئیے اب ہم مشق کرتے ہیں. کامران سورہ عادیات پڑھیے, اس کے بعد عبد المنان پڑھیں گے, اس کے بعد یہ علی جمیل پڑھیں گے, اور اس کے بعد اگر ذیشان صاحب ہوا وہ پڑھیں گے, اور باری باری پھر سب کو میں انشاءاللہ پڑھاتا ہوں. تو سب سے پہلے کامران آپ پڑھیے, پھر عبد المنان پڑھتے ہیں. جی بسم اللہ. کامران بولیے. میں بول رہا ہوں کہ میرا ایک سوال ہے, یہاں پہ ہم صفات عارضہ کا بیان نہیں پڑھیں گے کل؟ کل پڑھیں گے نا. تو صفات عارضہ یہ صفات عارضہ شروع ہو رہی ہیں نا, تفخیم سے شروع ہو رہی ہیں نا. ٹھیک ہے قاری صاحب, ٹھیک یہ صفات عارضہ ہی ہے نا. اب اس کی دیکھیں نا, ٹھیک ہے جی قاری صاحب. میں بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ لفظ اللہ کا لام ہمیشہ تو پر نہیں ہوتا نا, کبھی کبھی پر ہوتا ہے نا. تو اس کی تفخیم بھی عارضی ہے, اس کی ترقیق بھی عارضی ہے. سمجھا گئی بات کی؟ جی ٹھیک ہے قاری صاحب. اس کی کبھی اس میں صفت تفخیم آئے گی, جب اس سے پہلے زبر اور پیش ہوگا, اور جب اس سے پہلے زیر ہوگا تو صفت ترقیق آئے گی. اسی طرح را پر زبر اور پیش ہوگا تو تفخیم آئے گی, اور را کے نیچے زیر ہوگا تو ٹھیک ہے قاری صاحب. یہ صفات عارضہ ہیں نا. جی ٹھیک, جی پڑھیے. جی ٹھیک ہو گیا قاری صاحب. تلاوت کیجیے سورہ عادیات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. جی ماشاء اللہ. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. جی
أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. یہ را پر ہے صدور کی. وحصل ما فی الصدور. را ساکن جی جی را ساکن ما قبل ساکن ما قبل مضموم. ٹھیک ہے پڑھیے. ٹھیک ہے سب جو بھی یہ آئے گی اس کو پر پڑھیں گے ہمیشہ. ہاں جی. وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قاری صاحب یہاں پر میں ایک آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ وحصل ما فی الصدور کے اوپر اگر وقف نہ کریں تو پھر آپ باریک ہوگی. ہاں پھر باریک ہوگی تو پھر دیر پڑی جائے گی نا. ٹھیک ہے قاری صاحب بالکل ٹھیک. بہت شکریہ بہت شکریہ. عبد المنان. عبد المنان نہیں ہے؟ جی ہے قاری صاحب ادھر ہی ہے موجود ہے. ابن قمر پڑھ لے پہلے. ابن قمر ٹھیک ہے. اچھا میں پڑھوں. جی جی پڑھیں جی آپ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. ماشاءاللہ. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ٹھیک ہے ماشاءاللہ. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ماشاءاللہ. عبد الرحمن. عبد الرحمن پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی کر صاحب. ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. جی. والعاديات ضبحا
دیکھیے جب آپ نے ایک سانس میں پڑھنی ہے نا دونوں لائنوں کو، دونوں آیتوں کو، تو ضبحن یہاں پہ تنوین ہے نا، نون کے ساتھ پڑھی جائے گی. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. جی والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. ذرا ٹھہرو، یہاں ٹھہر جاؤ. فوسطن به جمعا. جی فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. جی اب علی جمیل پڑھیں گے. علی جمیل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالمورعات قدحا ٹھیک ہے. فالمغيرات
صبحا فأثرن به نقعا ٹھیک ہے. فوسطن به جمعا جی. إن الإنسان لربه لكنود ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. وإنه على ذلك لشهيد اس میں بیٹا صفت تفشی کو لشہید میں شین میں ادا کریں، پھر پڑھیں. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ جی. وإنه على ذلك لشهيد اب سمجھا گا نا صفات کی کیا ضرورت ہے. جی آگے چلیے. جی. وإنه لحب الخير لشديد جی. أفلا يعلم إذا بعصر ما في القبور ہم. وحصل ما في الصدور ٹھیک ہے. إن ربهم بهم يومئذ لخبير شاباش، بہت اچھا پڑھا ماشاء اللہ، بہت اعلیٰ پڑھا. عبد المنان آیا کہ نہیں ابھی؟ اگر عبد المنان میں ادھر ہی ہوں. اچھا جی جی. آپ پہلے میں نے بلایا تھا، آپ کدھر تھے؟ چلو پہلے سورۃ عادیات سناؤ، حدر یعنی ترتیل، پھر حدر پھر قاری کامران پڑھیں گے حدر، اور پھر آخر میں کامران صاحب سورۃ زلزال کی تلاوت بھی کریں گے انشاءاللہ. چلو پڑھو، پہلے تلاوت کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اٹھا کے پڑھو. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا ٹھیک ہے. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. جم عین کو صاف کرو، میم ساکن کے بعد عین کو صاف کرو. فوسطنا فوسطن به جمعا. جی ٹھیک ہے. إن الإنسان لربه لكنود ہم. وإنه على ذلك لشهيد. آواز اٹھاؤ. وإنه لحب الخير لشديد. ہم. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. ہم. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ٹھیک ہے. حدر پڑھو، حدر کو. کدھر سے کاری کدھر ہاں سے؟ جہاں کل چھوڑا سو اس سے آگے پڑھو.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون زور سے پڑھو. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم قال يا آدم ٹھہرو بیٹا، میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا، آج بھی کہا تھا کہ غنّے اخفاء اظہار کا دھیان رکھا کرو. پھر پڑھو قال یا آدم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم انبئهم یہاں پر بھی ہے نا. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال انبأهم بأسمائهم. چلو آگے چلو. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق اللہ العظیم. جی کامران صاحب حضر پڑھیں. جی قاری صاحب میں حدر ہی پڑھوں؟ حدر پڑھو پہلے، پھر اس کے بعد سورہ زلزال تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى
فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ماشاءاللہ. پڑھیے سورہ زلزال، تلاوت کیجئے. یہ سورہ زلزال ہم نے کل پڑھنی ہے، تو جو کل سبق پڑھنا ہوتا ہے نا، سورج مشق کرنا ہوتی ہے، تو وہ اس لیے آپ کو سنائی جاتی ہے، اور کامران صاحب بھی سناتے ہیں تاکہ کل سارے اس کی اگلی جو سورج مشق کرنی ہے اس کو گھر میں بھی مشق کر کے آئیں انشاءاللہ. یہ پڑھیے زلزال. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق اللہ العظیم. آج کا سبق الحمدللہ اختتام تک پہنچا. انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.